آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا تم اطاعت کرو گے، اے ایمان والو خیال کرنا، اگر تم اطاعت کرو گے الذین ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہیں، کافروں کی اطاعت کرو گے. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس وقت عارضی شکست کے دوران، اس وقت حضرت ابو سفیان کافر تھے، بعد میں تو مسلمان بن گئے، ہیرو بن گئے. اس وقت پھر کیا ہوا کہ بلکہ یہ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس شکست کے بعد پھر فتح ہو گئی. فتح ہونے کے بعد کافر مکہ چلے گئے اور مسلمان مدینہ شریف چلے گئے. جب مدینہ گئے تو مدینہ میں بھی یہ خبر پہنچی کہ بھئی مسلمانوں کو شکست ہو گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا، دانت مبارک بھی شہید ہو گیا. تو پھر جب یہ بات منافقین کو، وہ تو جناب بغلے میں جانے لگے، خوش ہونے لگے، ڈانس کرنے لگے کہ ہمارا کام ہو گیا. دیکھو وہ تو بیچ میں درمیان سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے 300 لٹیروں کے ساتھ واپس چلا گیا تھا. ہاں تو وہ کہتا دیکھو ہم نے کہتا نہیں مت جاؤ، ایسا کرو. پھر صحابہ کرام کہتے تھے بس چھوڑ دو، اس دین کو ہی چھوڑ دو، اپنے پرانے دین پر آؤ، یعنی یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، مشرک بن جاؤ. تو اللہ وہی فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے الذین ان لوگوں کی کفروا جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، ان کی باتوں میں آؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے، دوبارہ یہودی عیسائی مشرک بن جاؤ گے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی دوبارہ اس دین میں لے جائیں گے، کفر میں لے جائیں گے. فتنقلبوا خاسرین، پھر تم بن جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے، بڑا نقصان ہو جائے گا تمہارا، ایمان تباہ ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا، جہنم مقدر ہو جائے گی، جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے. تو لہٰذا ایسا کبھی نہ کرنا. بل اللہ مولاکم، بل اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا مددگار. یہاں مولا سے مراد مددگار، اللہ تمہارا مددگار ہے. اور یہاں اس لیے جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو لوگوں نے مولا کہا، مولا وہ اس مولا سے مراد مددگار نہیں، اس مولا سے مراد دوست ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے نبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، من کنت مولا فعلی فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں یعنی جس کا میں دوست ہوں تو یہ علی اس کا دوست ہے. تو بے شک وہ دوست ہے، نبی بھی ہمارے دوست ہے، حضرت علی بھی دوست ہے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سارے صحابہ دوست ہیں، اولیاء بھی دوست ہیں، سارے اچھے لوگ ہمارے دوست ہیں. وہ دوست کی معنی میں یہاں مولا مددگار. بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہی بہترین مددگاری کرنے والا ہے. یار ویسے سوچنے والی بات ہے یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، رسول کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، حضرت علی کو پکارتے ہیں، حضرت حسین کو پکارتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں. کبھی تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا؟ قرآن میں ہے کہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ یہی کہتے ہیں مولا مدد میں ہوں، مددگار میں ہوں، ناصر میں ہوں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، پچھلی آیت ہم نے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا ہے. اور سورہ فاتح میں بھی یہی سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر تم مجھے ماننے والے ہو تو مجھ ہی سے مدد مانگو. کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور سے مدد مانگو، شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگو، میرے نواسوں سے مانگو، میرے داماد حضرت علی سے مانگو، کبھی نہیں فرمایا. پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. تو اس لیے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وہی بہترین مددگار